اس نے سالار کو اسکیچ بک بند کرتے دیکھ کر جلدی سے اگلا صفحہ پلٹ دیا۔ وہ اس کے گھر کا یقیناً عقبی حصہ تھا جہاں پر استبل اور پرندوں کی مختلف قسم کی رہائش گاہیں بنائی گئی تھیں۔ اس میں وہ فش فارم بھی تھا جس کا وہ رات کو ذکر کر رہی تھی۔ تم رات کو سوئی نہیں؟ اسکیچ بک بند کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا۔ یہ اسکیچز گھنٹوں کی محنت کے بغیر نہیں بن سکتے تھے۔ امامہ کو اس تبصرے نے جسے مایوس کر دیا۔ وہ سالار سے کچھ اور سننے کی توقع کر رہی تھی۔ اچھا ہے نا؟ اس نے سالار کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ کانٹا ہاتھ میں لیے دیر تک وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ بہت اچھا ہے۔ ایک لمبی سی خاموشی کے بعد کہے جانے والے جملے سے وہ کھل اٹھی۔ تمہارے دونوں پلاٹس پیش پر ہم کسی جگہ پر ذرا بڑی جگہ 1 ایکڑ کی بات کر رہی ہو کم از کم تم۔ اور زمین تو چلو کسی نہ کسی طرح ہاتھ آ جائے گی، لیکن اس گھر کی مینٹیننس کے اخراجات، مجھے کم از کم کروڑ پتی ہو کر مرنا پڑے گا، اگر ارب پتی نہیں تو۔ سالار نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ امامہ نے بے حد خفگی سے اسکیچ بک بند کر دی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گی اب گھر کی بات۔ وہ پلک جھپکتے ہی اٹھ کر اسکیچ بک سمیت غائب ہو گئی۔ وہ کانٹا ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہ گیا۔ وہ ایک بہت مضحکہ خیز صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ سالار سحری ختم کر کے بیڈ روم میں آ گیا۔ امامہ صوفے پر اسکیچ بک کھولے بیٹھی تھی۔ سالار کو دیکھ کر اس نے اسکیچ بک بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اگر تمہیں فوری طور پر گھر چاہیے تو میں خرید دیتا ہوں تمہیں، اس نے بے حد سنجیدگی کے ساتھ اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس طرح کا گھر چاہیے۔ اس نے پھر اسکیچ بک اٹھا لی۔ 1 ایکڑ ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا ایک بنا دوں گا میں تمہیں، وعدہ۔ لیکن اب یہ ہوم مینیو کو اپنے سر سے اتارو۔ وہ امامہ کا کندھا تھپکتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ بے اختیار مطمئن ہو گئی۔ وعدے کا لفظ کافی تھا فی الحال اس کے لیے۔ ماہ رمضان کے باقی دن بھی اسی طرح گزرے تھے۔ عید کے فوراً بعد سالار کا بینک کوئی نئی انویسٹمنٹ پلان لانچ کرنے والا تھا اور وہ ان دنوں ہی اسی سلسلے میں مصروف رہا۔ امامہ کی مصروفیات کا دائرہ گھر سے شروع ہو کر گھر پر ہی ختم ہوتا تھا۔ وہ اسے دن میں 2-3 بار بینک سے چند منٹ کے لیے کال کر لیتا تھا۔ امامہ کا خیال تھا کہ وہ وقتی طور پر مصروف ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وقتی طور پر اپنی مصروفیات کو حیث الامکان کم کیے ہوئے تھا۔ بازاروں میں عید کی تیاریوں کی وجہ سے رش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی مصروفیات کی باوجود اسے ہر رات 1-8 گھنٹے کے لیے باہر لے جایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ رات کے اس 1 گھنٹے کا انتظار کرتی تھی۔ وہ عید سے 2 دن قبل اسلام آباد آ گئے تھے۔ کامران اور معیز اپنی فیملیز کے ساتھ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ وہ ان سے فون پر بات کر چکی تھی، لیکن سالار کی بیوی کی حیثیت سے یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ سب اس سے بہت دوستانہ انداز سے ملے۔ وہ کون تھی وہ سب پہلے جانتے تھے، لہٰذا کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ سکندر عثمان کی وسیع و عریض سٹنگ ایریا میں بیٹھی وہاں موجود تمام لوگوں کی گپ شپ سن رہی تھی۔ سالار کے تینوں بھائیوں کے سسرال اسلام آباد میں ہی تھے اور اس وقت موجود گفتگو تینوں بھائیوں کی سسرال کی طرف سے آنے والی قیمتی تحائف تھے جو عید پر ان کے لیے بھیجے گئے تھے۔ امامہ کو وہاں بیٹھے شدید احساس کمتری ہوا۔ اس کے اور سالار کے پاس وہاں کسی دوسرے سے کسی تحفے کی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسلام آباد آنے سے پہلے ڈاکٹر ثبت علی، سعیدہ اماں اور ڈاکٹر فرقان کے علاوہ ان کی بیٹیوں نے بھی اس کے لیے کچھ کپڑے بھجوائے تھے۔ سیل فون سائٹ پر رکھتے ہوئے وہ حیران ہوا۔ وہ پریشان تھی اور یہ پوچھنے کے لیے اسے اب تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کی اداسی کو اسلام آباد آنے کا نتیجہ ہی سمجھا تھا۔ لیٹے لیٹے سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کی گرفت میں اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بھونچتا سا رہ گیا۔ پھر کس سے شادی کرنی چاہیے تھی؟ وہ حیران ہوا۔ کسی سے بھی، میرے علاوہ کسی سے بھی۔ اچھا مشورہ ہے، لیکن دیر سے ملا ہے۔ اس نے بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ہاتھ چھڑا دیا۔ تم پچھتا رہے ہو نا اب؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کیوں پچھتاؤں گا؟ وہ اب سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں پتا ہوگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سالار نے اسے روک دیا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، تم بتا دو۔ وہ واقعی حیرت زدہ تھا۔ تمہارا بھی دل چاہتا ہوگا کہ کوئی تمہیں بھی کپڑے دے، تحائف دے، اور وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ اس کی آواز پہلے بھرائی اور پھر آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جو بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، وہ اس کے لیے احساس جرم بن رہی تھی۔ میرے خدایا، امامہ تم کیا کیا سوچتی رہتی ہو؟ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔
बस तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो दिल बर्दाश्त बात तोहफों की नहीं थी बल्कि सुप्की की थी, जो लाउंज में बैठे इन लोगों के दरमियान इसने महसूस की थी। सलार ने जवाब में कुछ कहने के बजाय इसे गले से लगाकर तसल्ली देने वाले अंदाज में सबका इसे तसल्ली नहीं हुई। इसने इसका हाथ हटाया और उठकर चली गई। आधे घंटे तक वॉशरूम में आंसू बहाने के बाद इसके दिल का बोझ तो हल्का नहीं हुआ, अलबत्ता इसके सर में दर्द होने लगा था। कपड़े तब्दील करके जब वो वापस अपने कमरे में आई तो कमरे की लाइट ऑन किए हुए इसी तरह बैठा था। अमामा को कुछ शर्मिंदगी हुई। वो इससे कुछ न कहती तो ठीक था। वो इससे नजरें मिलाए बगैर बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गई। वो भी लाइट ऑफ करके लेट गया। इसने अमामा को मुखातिब नहीं किया था और ये इसके लिए जैसे नेमत मुतरकबा थी। अमामा बेबी, आप इतनी अक्लमंद नहीं जितना मैं आपको समझता था। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप खासी हमाकत का मुजाहरा करती हैं। अगली सुबह गांव जाते हुए ड्राइविंग के दौरान वो बेहद संजीदगी से इसे कह रहा था। वो सामने सड़क को देखती रही। क्या हो जाता है तुम्हें बैठे बिठाए? क्यों उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो? तुम अब मुझसे इस तरह की बातें करके मुझे अपसेट कर रहे हो। इसने निहायत बेजारी से कहा। मैं बात करूंगा, इसने जवाबन इसे डांटा था। मुझे ससुराल के कपड़ों और तहाइफ में दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ईद पर ससुराल से आए कपड़े पहनूंगा? हाँ, अलबत्ता तुम्हें अगर इस बात का दुख है तुम्हें तहाइफ नहीं मिले तो। हाँ है दुख मुझे। फिर अमामा ने बेहद खफी से इसकी बात काटी। तो फिर ये है कि मैं तुम्हें ले देता हूँ। ये सब कुछ पहले भी लेकर दिए हैं। सलार का लहजा कुछ नरम पड़ा। तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकते, अमामा ने इसी अंदाज में कहा। हाँ हो सकता है, लेकिन तुम भी ये बात समझ लो कि कुछ चीजें तुम बदल नहीं सकती। तुम्हें इसे कबूल करना होगा। किया तो है, तो फिर इतना रोना क्यों? सबने महसूस किया होगा कि मेरी फैमिली ने। इसने रंजीदा होते हुए बात अधूरी छोड़ दी। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं। कहा नहीं, लेकिन फिर भी दिल में सोचा तो होगा ना। तुम इनके दिलों तक मत जाओ। जो मैं कह रहा हूँ तुम सिर्फ वो सुनो। सलार ने इसकी बात काट कर कहा। ये बायमाने चीजें हैं। एक नॉर्मल अरेंज मैरिज होती तो भी मैं ससुराल से कोई तहाइफ लेना पसंद नहीं करता। जिन रिवाजों को मैं पसंद नहीं करता इनकी वजह से कोई हसरत और पछतावे से मुझे नहीं है। तुमसे ज्यादा कोई कीमती गिफ्ट हो नहीं सकता मेरे लिए। वो जानता था कि वो इसकी बात से मुतासिर नहीं हो रही होगी। इसने मामा से मजीद कुछ न कहा। इस वैसी अरीज कंपाउंड और इसके अंदर मौजूद छोटी बड़ी इमारतों ने चंद लम्हों के लिए मामा को हैरान कर दिया। इसने सलाह किसी स्कूल और दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में सरसरी तस्करा सुना था, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि ये काम इतना मुनज़्ज़म हो रहा है। कंपाउंड में आज सिर्फ डिस्पेंसरी खुली हुई थी और इस वक्त भी वहाँ मरीजों की एक खास तादाद मौजूद थी। ये ईद की तातीलात थी। सलार की गाड़ी को कंपाउंड में दाखिल होते देखकर कुछ देर के लिए कंपाउंड में हलचल मच गई। केयर टेकर स्टाफ एकदम अलर्ट हो गए। वहाँ काम करने वाले अक्सर अफराद आज छुट्टी पर थे और जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कंपाउंड के आखिरी कोने में इनेक्सी के सामने गाड़ी रुकने के बाद सलार के साथ गाड़ी से निकलने वाली चादर में मलबूस इस लड़की को दिलचस्पी से देखा। इनेक्सी का चौकीदार पहला आदमी था जिसे सलार ने अपनी बीवी से मुतारिफ कराते हुए अपनी शादी के बारे में मुतला किया था और वो जानता था जब तक वो इमारत के दूसरे हिस्सों तक जाएगा तब तक उसकी शादी की खबर हर तरफ फैल चुकी होगी। नेक्सी के सामने मौजूद लॉन से गुजरते हुए अमामा ने बड़ी दिलचस्पी से अपने कुर्बो जवार में नजर दौड़ाई। बहुत अरसे बाद वो ऐसी खुली फिजा में सांस ले रही थी। कुछ देर के लिए उदासी की हर कैफियत को इसने गायब होते हुए महसूस किया। हम यहाँ बैठ जाते हैं। नेक्सी के बरामदे में पहुंचते ही इसने सालार से कहा, जो चौकीदार से दरवाजा खुलवा रहा था। नहीं, यहाँ कुछ देर बाद तुम्हें सर्दी लगेगी। अंदर लाउंज में बैठकर भी तुम्हें ये सब कुछ इसी तरह से नजर आएगा। फिलहाल जरा मैं डिस्पेंसरी का एक राउंड लूंगा। तुम्हें यहाँ आकर यहाँ बैठना है तो बैठ जाओ। सलार ने इससे कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, इसने फौरन कहा। कभी हम भी यहाँ रहने के लिए आएंगे, इसने बेख्तियार कहा। अच्छा। अमामा को लगा जैसे वो इसे बहला रहा है। 10 मिनट बाद वो इसे मरकजी इमारत और इससे मुंसलिक दूसरे हिस्से दिखा रहा था और स्टाफ को कुछ हिदायत भी देता जा रहा था। वो सब लोग कह रहे हैं मिठाई खिलाएं जी। चौकीदार ने सलार को दूसरे लोगों की फरमाइश सुना दी। चलें, आज अफ्तार और अफ्तार डिनर का इंतजाम कर लें। मैं अकाउंटेंट को बता देता हूँ, सलार ने मुस्कुराकर कहा। वो घंटे वहाँ गुजारने के बाद जब वो इसके साथ वहाँ से निकली तो पहली बार अपने दिल में इसके लिए इज्जत के कुछ जज्बात लिए हुए थी। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? इसने रास्ते में इससे पूछा। अपनी बख्शिश के लिए। जवाब गैर मुतवक्कर था, लेकिन कहने वाला भी तो सालार सिकंदर था।
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے رحم دل ہو۔ چند لمحے خاموش رہ کر امامہ نے اس سے کہا، نہیں، رحم دل نہیں ہوں، نہ ہی ترس کھا کے کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں، ذمہ داری سمجھ کر کر رہا ہوں۔ رحم دل ہوتا تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ آخری جملے نے اس نے جیسے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیسے شروع کیا یہ سب کچھ؟ وہ اسے فرقان سے اپنی ملاقات اور اس پروجیکٹ کے آغاز کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اس کی خاموشی ہونے پر اس نے جیسے سراہنے والے انداز میں کہا، بہت مشکل کام تھا۔ نہیں، وہ لائف سٹائل بدلنا زیادہ مشکل تھا جو میرا تھا۔ وہ چند لمحے بول نہ سکی۔ اس کا اشارہ جس طرف تھا اسے یاد کرنا بہت تکلیف دہ تھا۔ ہر کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ سروسز آف ہیومینٹی کسی کی چیک لسٹ پر نہیں ہوتی۔ میں خوش قسمت تھا کہ آ گئی۔ وہ ہنسا۔ تم بہت بدل گئے ہو۔ امامہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرایا۔ زندگی بدل گئی ہے، میں کیسے نہ بدلتا تو سسرال سے آنے والی عید کے تحائف کے انتظار میں بیٹھا ہوتا۔ امامہ نے اس کے طنز کا برا نہیں مانا۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت ٹپیکل ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ ٹپیکل نہیں ہو، زندگی کو دیکھا نہیں ہے ابھی تم نے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ کم از کم یہ تو نہ کہو مجھے زندگی نے بہت کچھ دکھایا ہے اور سکھایا ہے۔ امامہ نے کچھ رنجیدگی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ مثلاً کیا؟ سلار نے پوچھا۔ کیا نہیں سکھایا زندگی نے؟ گنوا نہیں سکتی۔ بہت سبق سکھائے ہیں زندگی نے مجھے۔ سبق سکھائے ہوں گے، گر نہیں۔ امامہ نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ سیدھی باتیں کبھی بھی نہیں کرتا تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ سڑک پر نظریں جمائے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی بری طرح گڑبڑائی۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ امامہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ چند لمحوں کے لیے واقعی وہ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ عید کے چاند کا اعلان عشاء سے کچھ پہلے ہوا تھا اور اس اعلان کے فوری بعد سکندر نے ان دونوں کو 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنی شاپنگ مکمل کر کے واپس آنے کا کہا تھا۔ انہوں نے شاپنگ نہیں کی تھی بلکہ ایک ریسٹورنٹ سے ڈنر کیا۔ اس کے بعد مہندی لگوا کر اور چوڑیاں خرید کر واپس آ گئی تھی۔ سالار کم از کم آج رات واقعی محتاط تھا اور سکندر کی ہدایات کو نظر انداز نہیں کر رہا تھا، کیونکہ امامہ کے گھر میں مسلسل گاڑیوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی انہی مارکیٹس میں جاتے تھے جہاں سالار کی فیملی جاتی تھی۔ 10:30 بجے کے قریب وہ گھر پہ تھے اور اس وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ سالار پچھلے 2 گھنٹے سے مختلف لوگوں کی فون کال سن رہا تھا۔ یہ سلسلہ گھر آنے تک جاری رہا۔ امامہ بیزار ہونے لگی تھی۔ چلو کافی بناتے ہیں اور پھر فلم دیکھتے ہیں۔ سالار نے بالآخر اس کی بیزاری کو محسوس کر لیا تھا۔ میں ہاتھ دھو لوں؟ امامہ نے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں بناؤں گا کافی، تم بس میرے ساتھ کچن میں آ جاؤ۔ تم بنا لو گے؟ بہت اچھی۔ اس نے سیل آف کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا۔ مہندی لگے ہوئے دونوں ہاتھ کچن کی ٹیبل پر کونیاں ٹکائے وہ اسے کافی بناتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچن میں رکھے بلیک کرنٹ اور چاکلیٹ فش کیک کے 2 ٹکڑے لے کر وہ کافی ٹرے میں رکھنے کا لگا تو امامہ نے کہا، کچھ فائدہ ہوا میرے کچن میں آنے کا؟ ہاں، تم نے مجھے کمپنی دی ہے۔ اس نے ٹرے اٹھا کر کچن سے باہر نکلتے ہوئے کہا، تم اکیلے بھی بنا سکتے تھے، خواہ مخواہ مجھے اپنے ساتھ لائے۔ تمہیں دیکھتے ہوئے زیادہ اچھی بنی ہے۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ یہ بڑی چیپ بات ہے۔ اوہ ریئلی؟ وہ تمہارے رومانٹک ناولز بھی تو ہیرو ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ تم میری بکس کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ ایک دم بگڑی۔ اوکے سوری۔ سالار نے ساتھ چلتے ہوئے ٹرے سے ایک ہاتھ ہٹا کر اس کے گرد ایک لمحے کے لیے حمائل کر دیا۔ کون سی موویز لی تھی تم نے؟ بیڈ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے امامہ نے پوچھا۔ سالار نے مارکیٹ سے آتے ہوئے ایک مووی شاپ سے کچھ سیڈیز لی تھی۔ سی ڈی پلیئر پر مووی لگاتے ہوئے سالار نے ان موویز کے نام دہرائے۔ ریموٹ پکڑے وہ کمبل اٹھا کر خود بھی صوفے پر آ گیا۔ اس کی اور اپنی ٹانگوں پر کمبل پھیلا کر اس نے کارنر ٹیبل پر پڑا کافی کا مگ اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھایا۔ تم پیو، پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے امامہ کو مہندی والے ہاتھوں سے مگ پکڑنے سے روکا۔ اسکرین پر فلم کے کریڈٹس چل رہے تھے۔ امامہ نے کافی کا گھونٹ لیا۔ کافی اچھی ہے، اس نے ستائشی انداز میں مسکرا کے سر ہلایا۔ تھینک یو۔ سالار نے دوسرے ہاتھ سے اپنا مگ اٹھایا۔ وہ اب اسکرین کی طرف متوجہ تھی جہاں چارلی تھیرن نظر آ رہی تھی۔ امامہ نے اس کا انہماک محسوس کیا تھا۔ وہ خود بے چین ہوئی۔ وہ اس ایکٹریس سے ناواقف تھی۔ یہ کون ہے؟ امامہ نے اپنا لہجہ حتی المقدور نارمل رکھتے ہوئے کہا۔
تم نہیں جانتی، سالار اب کانٹے کے ساتھ کیک کا پیس اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ نہیں، چارلیس تھیرن ہے، میرے نزدیک دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ کیک ماما کو کڑوا لگا، وہ پوری اسکرین کی طرف متوجہ خوبصورت ہے نا؟ کیک کھاتے ہوئے اس نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر امامہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بس، اس نے صدمے سے کہا، مجھے تو خوبصورت لگتی ہے۔ اسکرین پہ نظریں جمائے وہ بڑبڑایا۔ امامہ کی دلچسپی اب فلم سے ختم ہو گئی تھی۔ خوبصورت ہے لیکن بری ایکٹریس ہے۔ چند سین گزرنے کے بعد اس نے کہا، آسکر جیت چکی ہے۔ ابھی تک اس کی نظریں اسکرین پر تھیں۔ امامہ کو چارلیس اور بری لگی۔ مجھے اس کی ناک اچھی نہیں لگ رہی۔ چند لمحے مزید گزرنے کے بعد امامہ نے کہا، ناک کون دیکھتا ہے؟ وہ اسی انداز میں بڑبڑایا۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سالار سنجیدہ تھا۔ پھر مجھے بال پسند ہیں اس کے۔ امامہ دوبارہ اسکرین دیکھنے لگی۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ اس نے ہنستے ہوئے امامہ کو ساتھ لگایا، تم ذرا بھی ذہین نہیں ہو۔ کیا ہوا؟ امامہ کو اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں ہوا، مووی دیکھو۔ امامہ نے ریموٹ اٹھا کر سی ڈی پلیئر بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ فضول مووی ہے، بس تم مجھ سے باتیں کرو۔ امامہ نے جیسے اعلان کر دیا۔ باتیں ہی تو کر رہا ہوں، مہندی خراب ہوئی ہوگی۔ سالار نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا، نہیں سوکھ گئی ہے، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ ریموٹ رکھ کر چلی گئی۔ چند منٹوں کے بعد جب وہ واپس آئی تو مووی دوبارہ آن تھی۔ امامہ کو آتے دیکھ کر اس نے مووی آف کر دی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کافی پیتے ہوئے سالار نے اس کے مہندی والے ہاتھ باری باری پکڑ کر دیکھے۔ تمہارے ہاتھوں پر مہندی بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کی ہتھیلی اور کلائی نقش و نگار پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ بلا وجہ مسکرا دی۔ چوڑیاں کہاں ہیں؟ سالار کو یاد آیا۔ پہنوں؟ وہ پرجوش ہوئی۔ ہاں۔ وہ چوڑیاں پہن کر دوبارہ اس کے پاس آ گئی۔ اس کی کلائی ایک دم سرخ چوڑیوں سے سج گئی۔ اپنی کلائیاں سالار کے سامنے کر کے اس نے اسے چوڑیاں دکھائیں۔ پرفیکٹ۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ وہ اب اس کی چوڑیوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ معجزہ لگتا ہے یہ۔ چند لمحوں بعد گہری سانس لے کر اس نے کہا۔ اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر کے اس نے امامہ کو خود سے قریب کیا۔ امامہ نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ وہ اس شخص سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن بار بار اس کی قربت میں ایسے ہی سکون و تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وجہ وہ رشتہ تھا جو ان کے درمیان تھا یا کچھ اور؟ ایک بات مانو گی؟ سالار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ملائمت سے کہا۔ کیا؟ اس کے سینے پہ سر رکھے امامہ نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا۔ وعدہ کرو پہلے۔ اوکے۔ امامہ نے بے اختیار وعدہ کر لیا۔ فلم دیکھنے دو مجھے۔ وہ بے حد خفا ہو کر الگ ہوئی اس سے۔ میں دیکھنے کے لیے لے کر آیا ہوں امامہ۔ تم دوسری موویز بھی لے کر آئے ہو، ان میں سے کوئی دیکھ لو۔ اوکے ٹھیک ہے۔ امامہ حیران ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا۔ سی ڈی پلیئر میں مووی تبدیل کر کے وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب خوش؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرا کر دوبارہ اس کے قریب آ گئی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے اس نے فلم کے کریڈٹس دیکھے۔ وہ اسے بہت آہستہ آہستہ تھبک رہا تھا۔ امامہ کو نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ لگ جاتی اگر تیسرے سین میں اسے چارلیس تھیرن نظر نہ آتی۔ کچھ کہے بغیر اس نے سر اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، تینوں موویز اسی کی ہیں، اس نے ایک شرمندہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دیکھنے دو یار، اس نے جسے التجا کی تھی۔ امامہ نے چند لمحے اسکرین کو دیکھنے کے بعد کہا، تعریف نہیں کرو گے تم اس کی؟ آئی پرومس، سالار نے بے ساختہ کہا۔ وہ خوبصورت نہیں ہے، امامہ نے جسے اسے یاد دلایا۔ بالکل بھی نہیں، سالار نے تائید کی، اور بری ایکٹریس ہے۔ بے حد، امامہ کو تسلی ہوئی۔ اور تم اسے اس طرح اب کبھی نہیں دیکھو گے جیسے پہلے دیکھ رہے تھے۔ اس بار سالار ہنس پڑا۔ کس طرح دیکھتا ہوں میں؟ تم دیکھتے نہیں، گھورتے ہو اسے۔ کون ایسا نہیں کرے گا؟ وہ اتنی… سالار روانی میں کہتے کہتے رک گیا۔ کہہ دو نا کہ خوبصورت ہے۔ امامہ نے اس کی بات مکمل کر لی۔ میں تمہارے لیے اس کو بہن نہیں بنا سکتا، تو صرف ایکٹریس سمجھو اسے۔ ایکٹریس ہی تو سمجھ رہا ہوں یار، چھوڑو میں نہیں دیکھتا۔ آدھی مووی تو ویسے ہی گزر گئی۔ سالار نے اس بار کچھ خفا ہو کر ریموٹ سے مووی آف کر دی۔ امامہ بے حد مطمئن انداز میں صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اب صوفے سے چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ کمبل لے آؤ گے نا تم؟ واش روم کی طرف جاتے ہوئے امامہ نے پوچھا۔ جی لے آؤں گا، کوئی اور حکم ہو تو وہ بھی دے دیں۔ وہ کمبل اٹھاتے ہوئے خفگی سے بڑبڑایا۔ سکندر نے عید کے تحفے کے طور پہ ایک بریسلیٹ دیا تھا اسے، اور سوائے سالار کے سب نے ہی اسے کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ امامہ کا خیال تھا وہ اس بار ضرور اسے زیور میں کوئی چیز تحفے میں دے گا، ایسے لاشعوری طور پر جیسے انتظار تھا کہ وہ اسے کچھ دے۔ اس نے اس بار بھی اسے کچھ رقم دی تھی۔ وہ کچھ مایوس ہوئی، لیکن اس نے سالار سے کوئی شکایت نہیں کی۔
عید کی رات شہر کے نواح میں واقع سکندر عثمان کے فارم ہاؤس میں ایک بڑا فیملی ڈنر تھا۔ وہاں سالار کی بیوی کی حیثیت سے پہلی بار وہ متعارف ہوئی تھی اور طیبہ کے تیار کیے گئے سرخ لباس میں وہ بالکل نئی نویلی دلہن لگی رہی تھی۔ امامہ کو اب احساس ہوا تھا کہ سالار کا اسے اسلام آباد لانے اور اپنی شناخت نہ چھپانے کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اسے اس سے عزت اور احترام کی اشد ضرورت تھی جو اسے وہاں ملی تھی۔ اوپن ایئر میں باربیکیو کے دوران اپنی پلیٹ لے کر وہ کچھ دیر کے لیے فارم ہاؤس کے برآمدے میں لکڑیوں کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ باقی افراد ٹولیوں کی شکل میں سامنے والے کھلے سبزے میں ڈنر کرتے ہوئے مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئی؟ وہ کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں۔ وہ جیکٹ کی جیب سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے دینا چاہتا تھا لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ آئی تو بالآخر اسے اس کا خیال آ ہی گیا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اندر ایئرنگز تھے، ان ایئرنگز سے تقریباً ملتے جلتے جو وہ اکثر پہنا کرتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیوبل تو نہیں ہوں گے جتنے تمہارے فادر کے ہیں لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر تم کبھی کبھار اسے بھی پہنو۔ ان ایئرنگز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے نہیں دے رہا۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی کو دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ کچھ کہنے کے بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکتا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں، سالار نے ایک ایئرنگز نکالتے ہوئے کہا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے کانوں میں ایئرنگز پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ وہ دیر تک مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، مجھ سے زیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے زیادہ تمہاری پرواہ بھی نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا تمہارا، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے کہہ رہا تھا، مجھے نوازا گیا ہے۔ سیدھا ہوتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا، رومانس ہو رہا ہے؟ اپنے افق میں آنے والے کامران کی آواز پہ وہ ٹھٹکے کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتا ہوا اس کے پاس سے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ جھینپ گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں آزاد خیال تھے۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے وہ گلوکار کی سریلی آواز کو سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یاد بن رہے تھے۔ لاہور واپسی پر عید ڈنر کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ امامہ کو اپنے سوشل اور بزنس سرکل میں متعارف کروا رہا تھا۔ عید کے چوتھے دن وہ اسے پہلی بار اپنے ہی بینک کی طرف سے دیے گئے عید کے ڈنر پر لے کر گیا تھا اور ایک بڑے ہوٹل میں ہونے والے اس ڈنر میں جاتے ہی امامہ کو پسینے آنے لگا۔ گیدرنگ کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا۔ وہ فیملی ڈنر تھا، کم از کم سالار اسے یہی بتا کر اسے وہاں لایا تھا، لیکن وہاں آنے والی فیملیز کون تھی یہ اس نے نہیں بتایا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا جیسے وہ مس ورلڈ کے مقابلے حسن میں آ گئی ہو۔ وہاں موجود عورتیں 20 سے 60 سال کی عمر تک کے درمیان تھی، لیکن یہ طے کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون عمر کی کس سیڑھی پر ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے ہاتھ میں ڈرنکس لیے وہ گرمجوشی اور بے تکلفی کے ساتھ مختلف مردوں سے گلے ملتے ہوئے گفتگو میں مصروف تھیں۔ شیفون کے لباس پر دوپٹہ اوڑھے امامہ کو اپنا آپ الو باٹا لگا، وہاں کھڑے جیسے اس نے خود کو جانچنا شروع کیا تھا۔ اسے پہلی بار سالار اور اپنے حلیے کا فرق بھی نوٹس کیا۔ ایک برانڈڈ سیاہ ڈنر سوٹ میں سرخ دھاری دار ٹائی کے ساتھ وہ بالکل اس ماحول کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہاں کھڑے اس پر یہ ہولناک انکشاف بھی ہوا کہ اس کا حلیہ سالار کے اس لک کے ساتھ بالکل میچ نہیں کر رہا۔ وہ اولڈ کپل تھے۔ اسے احساس کمتری کا دوسرا بڑا دورہ بڑے غلط وقت پر اور غلط جگہ پر پڑا تھا۔ وہ اس کا تعارف باری باری مختلف لوگوں سے کروا رہا تھا اور امامہ اس پذیرائی اور گرمجوشی پر حیران تھی جو اسے مل رہی تھی۔ پھر اسے یکدم احساس ہوا اس کی وجہ بھی سالار تھا۔ وہ پروٹوکول مسز سالار سکندر کے لیے تھا، امامہ ہاشم کے لیے نہیں۔ یہ ٹیپ جس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا، اسے یہ ہی پروٹوکول ملتا، چاہے اس کا حلیہ اس سے بھی بدتر ہوتا۔ اس کا احساس کمتری کا پارا اوپر جا رہا تھا۔ سالار کے ساتھ کھڑے اسے اپنے ہی حلیے کے چند اور خواتین بھی بالآخر اس مجمع میں نظر آ ہی گئی۔ وہ اسے کچھ حوصلہ ملا تھا۔ ڈرنک پلیز، مشروبات کی ٹرے پر پکڑے ویٹر نے بالکل اس کے پاس آ کر کہا۔ وہ چوکی اور اس نے ٹرے پر نظر دوڑائی۔ وائن گلاس میں ایپل جوس تھا۔ اس نے ایک گلاس اٹھا لیا۔ اپنے سامنے کھڑے ایک غیر ملکی جوڑے سے باتیں کرتے ہوئے سالار نے بے حد غیر مصنوعی انداز میں امامہ کو دیکھا اور اس سے گلاس لے لیا۔ وہ چونک اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا جسے وہ خود پینا چاہتا ہو، لیکن اس کا گلاس ہاتھ میں لیے اس طرح وہ اس جوڑے سے باتیں کرتا رہا
वेटर दायरे में खड़े तमाम अफराद को सर्व करता हुआ वापस सलार के पास आया। सलार ने अमामा का गिलास बेहद गैर महसूस अंदाज से ट्रे में वापस रखते हुए वेटर से कहा, सॉफ्ट ड्रिंक प्लीज। अमामा कुछ समझ नहीं पाई थी। ट्रे में रखा अपना गिलास इसने दूर जाते देखा, फिर से सलार को देखा। वो अब भी वहाँ मसरूफ था। वेटर चंद लम्हों बाद एक दूसरी ट्रे लिए मौजूद था। इस बार इसके गिलास उठाने से पहले ही सलार ने एक गिलास उठाकर इसे दिया और दूसरा खुद पकड़ लिया। ओह हेलो सलार। वो 40-45 साल की एक औरत थी जिसने सलार के करीब आते हुए इससे हाथ मिलाया और फिर बेहद दोस्ताना अंदाज में ही बेतकल्लुफ़ी के साथ इसके बाजू पे हाथ रख लिया। वो वहाँ मौजूद दूसरे मर्दों की तरह औरतों से गले नहीं मिल रहा था, लेकिन इनमें से कुछ औरतों से हाथ मिला रहा था। अमम्मा के लिए ये हजम करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। मुझे किसी ने तुम्हारी बीवी के बारे में बताया, ये मेरे लिए एक बड़ी खबर है। कब शादी की तुमने? वो औरत अब कह रही थी इससे। सलार ने शाइस्तगी से अमम्मा का तारुफ कराया। मिसेज लईक ने इससे मिलते हुए इसे डिनर पर मदऊ किया। सलार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कोई दिन तय किए बगैर दावत कबूल कर ली। अमामा ने अपने उकब में किसी को देखकर सलार को मुस्कुराते हुए देखा। हाय रमशा। अमामा ने बेख्तियार पलटकर देखा। ओह हाय। रमशा भी मुस्कुराती हुई इसके पास आई। सलार ने दोनों का एक दूसरे से तारुफ कराया। रमशा बड़े खुशदिली से इससे मिली। बड़ी लकी हैं आप। अगर आप इससे ना मिलती तो इस बंदे से मैंने शादी कर लेनी थी। रमशा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अमामा से कहा। बस कुछ देर हो गई मुझे सलार से मिलने में। वो भी जवाबन खुशदिली से हंसा था। वलीमा कब है? वो पूछ रही थी। 20 तारीख को इस्लामाबाद में, वो सलार से कह रही थी। अमामा ने इस बार सलार को इसे टालते नहीं देखा। वो इसके साथ मुलाकात तय कर रहा था। वो इसके पास आने वाली वो पहली लड़की थी जिसके साथ सलार का रवैया कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ी लिए हुए था। अमामा ने इस पर से नज़रें ना हटा सकी। कोई बात करो। वापसी पर सलार ने इसकी खामोशी महसूस करके कहा। क्या बात करूं? कोई भी। वो फिर खामोश हो गई। अजीब लोग थे सारे। कुछ देर बाद सलार ने इसे बड़बड़ाते हुए सुना। वो चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अजीब क्यों? तुम्हें औरतें इस तरह के लिबास में ये सब करती अच्छी लगती हैं? इसने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए इससे पूछा। तुमने वो पहना जो तुम्हें अच्छा लगा, उन्होंने भी वो पहना जो इनको अच्छा लगा। इसने बेयकीनी से सलार को देखा। कम अज़ कम वो इससे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं कर रही थी। तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगा? मेरे लिए वो सब रिस्पेक्टेबल लोग थे। कुछ मेरे क्लाइंट्स थे और कुछ को वो मैं वैसे ही जानता हूँ। तुम्हें बुरा क्यों लगेगा? सलार, तुम मर्द हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम्हें औरतें इस तरह के कपड़ों में नजर आएंगी। बात करते हुए इसे अंदाजा नहीं हुआ कि इसका लहजा कितना सख्त था। सलार का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं ऐसी गैदरिंग्स में मर्द बनकर नहीं जाता, मेहमान बनकर जाता हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि किसने क्या पहना है। मेरे लिए हर औरत बगैर अपने पहनावे के काबिल एहतराम है। मैं लिबास की बिना पर किसी का किरदार नहीं जानता। और अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुमने दुपट्टा लिया हुआ है तो तुम काबिल इज्जत हो और वो औरत जो एक काबिल एतराज लिबास पहने हुए है वो बेइज्जत के काबिल नहीं है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। वो बोल ना सकी। सलार के लहजे में पहली बार इसने तुर्शी महसूस की। तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारे पर्दे की वजह से तुम्हारे बारे में ये ही बात कहे जैसे तुम इनके बारे में कह रही हो? तुम इनकी हिमायत क्यों कर रहे हो? वो झुंझलाई। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दूसरे लोग क्या करते हैं और क्या नहीं ये हमारा मसला नहीं है। तुम्हें ये सब पसंद है? वो इसके सवाल पर हंसा था। ये इशू नहीं है। मुझे ये सब अपनी ज़िंदगी के लिए पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे डिनर में इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि मुझे अपनी जॉब की वजह से किसी हद तक सोशल रहना पड़ता है। एक बात पूछूं? सलार ने कुछ हैरानी से इसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो इस तरह की लड़कियों से शादी कर लेते जो आज वहाँ थी। वो रमशा का नाम लेना नहीं चाहती थी लेकिन इसने नहीं लिया। तुम्हारा मतलब है कि मैं पर्दा करने वाली और पर्दा ना करने वाली में से किससे शादी करता? सलार ने बराह रास्त सवाल कर दिया। उसका चेहरा देखती रही। वो वाकई यही पूछना चाह रही थी। ऑनेस्टली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो किसी औरत का सिर्फ पर्दा या देखकर इससे शादी ना करता। किसी औरत का पर्दा करना ना करना मेरे लिए इतना अहम नहीं जितना इसमें कुछ दूसरी खूबियों का होना। इसे आज शौक पे शौक लग रहे थे। अगर एक औरत अल्लाह के अहकामात पे अमल करती है, सर और जिस्म छुपाती है, लेकिन इन मैं एक चीज़ के अलावा भी इस औरत में कुछ और खूबियाँ चाहता हूँ जिससे मैंने शादी करनी होती। कैसी खूबियाँ? इसे तजस्सुस हुआ। सब्र और बर्दाश्त और अतात। वो इसका चेहरा देख कर रह गई। ये दोनों नादिर क्वालिटीज़ हैं। बाकी सब कुछ होता है लड़कियों में,
डिग्रीज, ओवरलुक और मैनरिज्म और पर्दा भी, लेकिन ये दो क्वालिटीज़ नाक़िद होती जा रही हैं। अगर इसे कोई वहम था तो ख़त्म हो गया था। मैं क्यों अच्छी लगी तुम्हें? इसने बिलाखिर सलार से पूछ ही लिया। खाली पर्दा तुम्हें इम्प्रेस नहीं करता, तामुल और तात तो कभी दिखाई नहीं थी मैंने। फिर पता नहीं, ये वो सवाल है जिसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हें नापसंद करने के कई जवाब बता सकता हूँ, लेकिन पसंद करने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए कह रहा था। करती थी, पर तुम मुझे अप्रिशिएट करने लगी और फिर इंटरव्यू, पहले तो मुझे करने लगी, फिर मैंने तुमसे जेलस होने लगा, फिर हंट के बाद तुम मुझे हसद करने लगा और फिर मोहब्बत। वो कदरे बेबसी से हंसा। इन सारी स्टेजेस पे सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, मैं तुम्हें कभी भी अपने जहन से नहीं निकाल सका। मुझे तुम्हारा ख्याल आता था और आता ही, और बस मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचता था। फार्क जो करना था अल्लाह ने मुझे मेरी औकात बताकर, बस और कोई बात नहीं थी। इसलिए ये तो कभी पूछो ही मत कि क्यों अच्छी लगी तुम मुझे। वो मोहब्बत से ज़्यादा बेबसी का इजहार कर रहा था। और अगर ये सब ना हुआ होता तो फिर तुम मेरे बजाय किसी और लड़की से शादी कर लेते, मसलन रमशा से। सलार ने चौंक कर इसे देखा और फिर हंस दिया। तो ये सवाल रमशा की वजह से हो रहे थे? यू आर सिली। तुम्हें पसंद है ना वो इसकी हंसी को नज़रअंदाज करके संजीदा ही रही, एक दोस्त और कुलीग के तौर पर। सलार ने कहा। अमामा ने कुछ नहीं कहा। सलार को लगा जैसे वो गहरी सोच में है। क्या हुआ? सलार ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम्हारे साथ खड़ी अच्छी लगी थी वो मुझे, और फिर बाज़ दफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े हुए बहुत से लोग अच्छे लगते हैं, हत्ता कि दो दुश्मन भी साथ साथ खड़े अच्छे लगते हैं। इससे क्या होता है? सलाह ने इसकी बात काटी। कुछ नहीं, ऐसे ही ख्याल आया था। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हुआ मामा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त है। फ़िलहाल दुनिया में ऐसी कोई शय नहीं जिसकी मुझे कमी महसूस हो रही हो। इसलिए तुम अपने अंदाज़ों और ख्यालों से बाहर आओ, डिनर में जाओ, खाना खाओ, लोगों से गपशप करो, एंड दैट्स इट। इस दुनिया को अपने साथ लेकर घर मत आओ। इस रात नोवेल पढ़ते हुए वो सलार के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में सोच रही थी। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। नोवेल से नजरें हटाकर वो सलार को देखने लगी। वो अपने काम में मुनहमिक था। सलार, इसने कुछ देर बाद इसे मुखातिब किया। हाँ, इसी तरह काम करते हुए इसने कहा। तुम अच्छे इंसान हो वैसे। इसकी तारीफ करते हुए वो अजीब सी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अच्छा, वो इसी तरह मसरूफ़ था। अमामा को लगा इसने इसकी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने तुम्हारी तारीफ की है, इसने दोहराया। बहुत शुक्रिया। इसका लहजा अब भी इतना ही सरसरी था। तुम्हें खुशी नहीं हुई? इसका इतना नॉर्मल रहना ही अमामा को हजम नहीं हुआ था। किस चीज़ से? वो चौंका। मैंने तुम्हारी तारीफ की और मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो कुछ मुतजस्सिस थी। क्या अच्छा लगता मुझे? मेरी बातें सुनकर मुझे अच्छा आदमी कह रही हो? अमल देकर कहती तब खुशी होती मुझे, और फिलहाल मैं ऐसा कोई अमल तो तुम्हें पेश नहीं कर सकता। अमामा बोल ना सकी। वो फिर अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा था। वो कुछ देर चुपचाप इसका चेहरा देखती रही और फिर कहा, तुमने मेरे हाथ से वो ड्रिंक क्यों ली थी? इसे अचानक याद आया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे शूट कर दो। वो इसके बेतुके जवाब पर हैरान हुई। ये क्या बात हुई? शराब थी वो हिल ना सकी। सॉरी। सलान ने स्क्रीन से नजरें हटाते हुए इससे माजरत की। अमामा का रंग उड़ गया था। इन पार्टीज में हॉट ड्रिंक भी होती है, सोशल ड्रिंक समझी जाती है वहाँ। वो संजीदगी से इसे बताते हुए दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। अमामा का दिल एकदम जैसे हर चीज़ से उचाट हो गया था। इसने ज़िंदगी में पहली बार शराब देखी थी और शराब हाथ में ली थी। अगर वो सलार के साथ खड़ी ना हुई होती तो शायद पी भी लेती। इसका शोहर इन पार्टीज में जाने का आदी था और वो वहाँ किस हद तक इज्तनाब कर पाता था, करता भी था या नहीं, इसका एतमाद फिर तड़कने लगा। वो चंद हफ्तों में किसी का किरदार नहीं जान सकती थी, वो भी तब जब वो इसे शादी के इस पहले महीने में मुकम्मल तौर पर मुतासर करने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हे पहले दिल में सलार के लिए नमूदार होने वाला एहतराम सेकंड्स में गायब हुआ था। वो जिस शीशे से इसे देख रही थी वो फिर धुंधला गया था। इसकी समझ में नहीं आया कि सलार से अगला जुमला क्या कहे। वो अपनी ईमेल्स की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। वो उठकर कमरे से बाहर निकल आई। दूसरे बेडरूम के वॉशरूम में आकर वो बेमकसद अपना दायां हाथ रगड़ रगड़ कर धोती रही। वो इम्काना हरकत थी, लेकिन इस वक्त वो अपनी डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए और कुछ नहीं कर सकती थी। वो बेमकसद घर के हर कमरे में फिरती रही। नींद इसकी आंखों से
کو عمل غائب تھی۔ اللہ سکون کے آسمان کو اندیشوں کی زمین کے بغیر کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ اس نے سوچا۔ وہ تاریکی اور سردی میں کتنی ہی دیر ٹیرس کی ریلنگ کے پاس کھڑی رہی، وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اپنے عقب میں سلار کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ وہ کمرے سے اس کی طویل عدم موجودگی کے بنا پر اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا تھا۔ میں امامہ نے چونک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ نیچے دیکھ رہی تھی۔ نیچے کیا ہے؟ سلار نے اس کے قریب آ کر نیچے جھانکا۔ نیچے امامہ کو خود پتہ نہیں تھا۔ نیچے کچھ بھی نہیں۔ سلار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اسے غائب دماغ لگی تھی یا پریشان۔ اندر چلے؟ وہ کچھ کہنے کے بجائے شال ٹھیک کرتے ہوئے اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ تم سو جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی، اس نے اندر آتے ہوئے سلار سے کہا۔ میں کچھ دیر ٹی وی دیکھوں گی۔ سلار ٹھٹک گیا۔ امامہ ریموٹ ہاتھ میں لے کر اب ٹی وی آن کر رہی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ ٹی وی دیکھنے میں اتنی دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ ٹی وی پر کوئی خاص پروگرام آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی دیکھوں گی، امامہ نے اس کی طرف دیکھے بنا کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ وہ جانے کے بجائے صوفے پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے امامہ کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی آف کر دیا۔ امامہ نے کچھ جذبہ ہو کر اسے دیکھا۔ میں شراب نہیں پیتا امامہ، میں یہ پل چکھ چکا ہوں۔ اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، میں دونوں سے واقف ہوں۔ مجھے شراب میں کوئی غم ڈبونا ہے، نہ کسی سرور کی تلاش ہے۔ میرے لیے یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ تم ہر روز بس اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ وہ مجھے سیدھے راستے سے نہ بھٹکائے۔ وہ اس سے سوال کی توقع کر رہی تھی جو اب کی نہیں۔ وہ کسی سائیکولوجسٹ کی طرح اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔ اب تمہیں ٹی وی دیکھنا ہے تو دیکھو، ورنہ آ کر سو جاؤ۔ گڈ نائٹ۔ اس نے ٹی وی آن کر کے ریموٹ امامہ کے ہاتھ میں دیا اور بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ سالار کے ساتھ اس گفتگو نے اس کے لیے بہت آسانی پیدا کر دی تھی۔ دوبارہ اس ڈنر میں جاتے ہوئے امامہ نے وہاں آنے والے لوگوں کو نہیں جانچا تھا۔ اس بار وہ اسے اتنے برے بھی نہیں لگے۔ تم کسی سے کوئی بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ شاید چوتھا ڈنر تھا جب وہ واپسی پر رات کو سونے سے قبل کپڑے تبدیل کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ ناول پڑھتے ہوئے چونکی۔ کیسی بات؟ کوئی بھی بات، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جب کوئی مجھ سے کچھ پوچھتا ہے تو میں جواب دیتی ہوں، لیکن تم بھی تو کسی سے کچھ پوچھا کرو۔ وہ ان پارٹیز میں اس کی مسلسل خاموشی کو نوٹ کر رہا تھا۔ کیا پوچھا کروں؟ تم حال چال پوچھا کرو، پھر فیملی کے بارے میں پوچھا کرو، بچوں کے بارے میں بات کر سکتی ہو۔ فور گاڈ سیک امامہ، عورتوں کو تو یہ بتانا نہیں پڑتا کہ انہوں نے آپس میں کیا باتیں کرنی ہیں۔ وہ اسے بتاتے ہوئے کچھ سٹپٹا گیا۔ اچھا، میں کوشش کروں گی، اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ میرا یہی سوشل سرکل ہے، یہی لوگ بار بار ملیں گے تمہیں، انہی میں سے تم نے دوست بنانے ہیں۔ لیکن میں نے دوست بنا کر کیا کرنا ہے؟ اس نے دوبارہ ناول کھولتے ہوئے کہا۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر ناول اس سے لے لیا۔ کتابیں اچھی ہوتی ہیں لیکن ایک دنیا اس کے باہر ہے، وہ بھی اچھی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ لوگوں سے چھپ چھپ کر، بھاگ بھاگ کر اب بہت مشکل ہو گیا ہے دوبارہ ان کے ساتھ چلنا۔ وہ خود بھی سمجھ نہ پائی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرو۔ اب ضرورت نہیں رہی چھپنے کی۔ جہاں میں تمہیں لے کر جاتا ہوں وہاں تم میری فیملی ہو، وہاں تم سے کوئی تمہاری فیملی کے بارے میں انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اچھا، میں کوشش کروں گی، اس نے غیر محسوس انداز میں سالار سے کتاب لیتے ہوئے کہا۔ بھابھی کے ہاں بھی جایا کرو، وہ اس سے نوشین کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ جاتی تو ہوں، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ وہ اسے چپ چاپ کچھ دیر دیکھتا رہا۔ اب اس طرح مت دیکھو مجھے، امامہ نے اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے گردن موڑ کر کہا۔ میں نے کہا ہے نا میں کوشش کروں گی۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے کمبل لیتا ہوا چت لیٹ گیا۔ وہ دوبارہ کتاب پڑھنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد پھر اسے سالار کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں۔ اب کیا ہے؟ اس نے کچھ جھنجھلا کر سالار کو دیکھا۔ کچھ نہیں۔ عید کے 2 ہفتے بعد اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ان کے ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ اگر سالار کی ضد نہ ہوتی تو سکندر کبھی اس تقریب کے لیے اسلام آباد کا انتخاب نہ کرتے۔ ولیمے کی تقریب خاصی سادگی سے ہوئی۔ 2000 کے قریب افراد کی موجودگی میں امامہ اتنے ہی غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی جتنا اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خوش تھی۔ وہ باقاعدہ طور پر سالار کی فیملی کا حصہ بن کر جیسے کسی چھت کے نیچے آ گئی تھی۔ وہ ولیمے کے بعد 2 ہفتوں کے لیے بھماس گئے تھے مکہ پاکستان سے باہر۔ سالار کے ساتھ امامہ کا یہ پہلا سفر تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ان 15 دنوں جیسے پرسکون بے فکری کے دن
ان کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آنے والے تھے۔ ان کا رشتہ نیا تھا لیکن تعلق پرانا تھا۔ سالار کا فون انٹرنیشنل رومنگ پر تھا لیکن دن کا زیادہ وقت وہ آف رہتا تھا۔ بینک اور ان سے متعلقہ کاموں کے لیے اس نے 15 دنوں کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ سالار بہماس پہلے بھی 2 مرتبہ آ چکا تھا۔ وہ اسے لے کر ان تمام جگہوں پر جا رہا تھا جہاں کی سی فوڈز بہت مشہور تھی۔ ہم اپنے گھر میں اس طرح کا ایک لنچ بنائیں گے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے مذاق لگا لیکن وہ سنجیدہ تھی۔ کس پر بنائیں گے؟ سالار نے اسے جیسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ جھیل پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اور جھیل کہاں سے آئے گی؟ وہ ہکا بکا تھا۔ وہ تم بناؤ گے نا؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اور اس جھیل میں پانی کہاں سے آئے گا؟ امامہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ نہر سے وہ ہنس پڑا لیکن امامہ نہیں ہنسی۔ پانی کی نہر نکالنا دودھ کی نہر نکالنے سے زیادہ مشکل ہے سویٹ ہارٹ۔ اس نے امامہ کے کندھوں پر بازو پھیلایا۔ امامہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نہیں بنا کر دو گے؟ وہ سوال نہیں تھا، دھمکی تھی۔ ہم یہاں آ جایا کریں گے، بلکہ اگلے سال میں تمہیں میرٹس لے کر جاؤں گا، پھر اس سے اگلے سال مالدیپ۔ امامہ نے اس کی بات کاٹی۔ تو تم نہیں بنا کر دو گے جھیل؟ امامہ، جھیل کیسے بنا کر دوں میں تمہیں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے ہم کسی ایسی جگہ پر گھر بنائیں جہاں قدرتی طور پر آس پاس اس طرح پانی ہو۔ سالار نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اس پر بروقت اثر ہوا تھا اور سالار نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ سالار، تم بہت اچھے ہو۔ امامہ نے اب اس کا ہاتھ پیار سے پکڑ کر کہا۔ امامہ، یہ بلیک میلنگ ہے۔ سالار نے ہاتھ چھڑانے بغنا گہرا سانس لے کر احتجاج کیا۔ وہ اس کے جھوٹ کو اس کے گلے کی ہڈی بنا رہی تھی۔ ہاں ہے تو، اس نے بڑے آرام سے کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے کہا۔ وہاں دوبارہ امامہ نے باقی دن لانچ کا ذکر نہیں کیا اور اس پر سالار نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے امید تھی کہ وہ بھول جائے گی۔ واپس آنے کے 4تھے دن بعد اس نے فخری انداز میں سالار کو اس گھر کے نئے ڈیزائنز دکھائے۔ وہ جھیل اور لانچ بھی اس کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ ہنی مون اسے بہت مہنگا پڑا تھا۔ وہ دنیا کی پہلی بیوی تھی جس نے ہنی مون پر جھیل اور لانچ کی شاپنگ کی تھی، اور وہ دنیا کا پہلا شوہر تھا جس نے اس شاپنگ پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیو پر اب کچھ اور تصویروں کا اضافہ ہو گیا تھا جن میں ایک چیز کامن تھی، ان کے چہرے اور آنکھوں میں نظر آنے والی خوشی اور چمک، اور ان کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ کم از کم وہ تصویریں ہر لحاظ سے یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھیں زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ رہی تھی۔ سالار واپس آنے کے بعد مصروف ہو گیا۔ وہ بینک سے تقریباً 10 بجے گھر آ رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح گھر سے باہر کافی کے لیے نکلنے کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے منقطع ہو گیا تھا۔ سالار کے اصرار کے باوجود وہ کھانے پہ اس کا انتظار کرتی تھی۔ وہ نوشین کے ساتھ اب وقتاً فوقتاً گھر سے نکلنے لگی تھی۔ اس کی زندگی کا دائرہ اب گھر سے باہر بڑھنے لگا تھا اور سالار اس چیز کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ وہ اس دن چینل سرفنگ کر رہی تھی جب اس کی نظریں ایک چینل پر ٹھہر گئی جب چند لمحوں کے لیے اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کوئی پروگرام تھا اور اس میں شامل 2 شرکاء میں سے ایک سالار بھی تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یقین نہیں آیا۔ وہ اسکرین پر سالار کو دیکھ رہی ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد سالار کا نام اور اس کا عہدہ اسکرین پر چند لمحوں کے لیے فلیش ہوا۔ تو وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا؟ امامہ نے اس کا عہدہ دیکھ کر سوچا۔ وہ پی آر سے منسلک نہیں تھا، لیکن اس وقت اسے اسکرین پر دیکھتے ہوئے وہ اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی کہ سالار کے جھوٹ اور اس کی وجوہات پر غور ہی نہیں کیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے فائنانس سے متعلق کوئی پروگرام اتنے شوق اور لگن سے دیکھا تھا۔ آدھا گھنٹہ اس پروگرام میں اسے سنتے اور دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بہت امپریسو تھا، کمپوزڈ، کانفیڈنٹ، بے حد شارپ اور مکمل پروفیشنل۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کی شکل و صورت اور پرسنالٹی پر غور کر رہی تھی اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ شادی کے 2 ہی مہینے بعد اپنے شوہر کو ٹی وی پر دیکھتے ہوئے وہ بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ سالار کسی پوسٹ لنچ میٹنگ میں تھا جب امامہ نے اسے کال کی۔ میٹنگ ختم ہو رہی تھی، اس لیے وہ کال لیتے ہوئے بورڈ روم سے باہر آیا۔ سالار، تم ٹی وی پہ آئے ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ ایک لمحے کے لیے سالار سمجھ نہ سکا۔ کیا تم ٹی وی چینل پہ آئے تھے ایک پروگرام میں، اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ 2 ماہ پہلے ریکارڈ کیا تھا، انہوں نے ریپیٹ کیا ہوگا۔ سالار کو یاد آ گیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے موضوع بدلا، لیکن امامہ کی کس حد تک متاثر تھی اس پروگرام سے اس کا اندازہ اسے گھر آ کر ہی ہوا۔ میں نے اسے ریکارڈ کر لیا ہے۔ وہ کھانا کھا رہے تھے جب امامہ نے اسے بتایا۔ کسے؟ وہ چونکا کیونکہ وہ کوئی اور بات کر رہے تھے۔ تمہارے اس پروگرام کو اس میں ریکارڈ کرنے والی کیا بات تھی؟ وہ حیران ہوا۔
تم ٹی وی پر بہت اچھے لگ رہے تھے۔ امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا، اور تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں ہو، پی آر میں نہیں، امامہ نے اسے بتایا۔ وہ مسکرایا لیکن اس نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ تم نے دیکھا ہے اپنا پروگرام؟ سالار نے کانٹا ہاتھ سے رکھتے ہوئے اس سے کہا، سویٹ ہارٹ، ایسے تو بہت سے پروگرام ہوتے ہیں جن میں ہر روز بہت سارے ایکسپرٹس بلائے جاتے ہیں۔ اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اس کو بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جائے؟ ان سے پہلے میں کئی پروگرامز میں آ چکا ہوں اور آئندہ بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا رہوں گا۔ یہ بھی میری جاب کا ایک حصہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اب دوبارہ کانٹا اٹھا رہا تھا۔ امامہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ اس نے جیسے ٹھنڈے پانی کا گلاس اس پر انڈیل دیا تھا، ایسا وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ سالار، سود حرام ہے نا؟ وہ خود سمجھ نہ پائی کہ اس نے سالار کے باتوں کے جواب میں یہ کیوں کہا۔ شاید یہ اس شرمندگی کا رد عمل تھا۔ ہاں، وہ کانٹے سے کباب کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے صرف ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ بالکل اسی طرح جس طرح جھوٹ حرام ہے، غصہ حرام ہے، غیبت حرام ہے، منافقت، تہمت اور بددیانتی حرام ہے۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی۔ امامہ نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے جواباً امامہ کی بات کاٹی، کیوں؟ کیا ان ساری چیزوں سے معاشرہ کو نقصان نہیں پہنچتا؟ امامہ کو جواب نہیں سوجا۔ تم جسٹیفائی کر رہے ہو سود کو، اس نے بالآخر کہا۔ نہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جز کو کل سے الگ نہیں کر سکتے۔ اسلامی معاشرے کو سود اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا جتنا دوسری خرابیاں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں اگر پاکستانی معاشرے میں پائی جانے والی 5 خرابیاں بتاؤں اور کہوں ان میں سے کوئی ایک ختم کر دو جس سے معاشرہ بہتر ہو جائے، کرپشن کو، غربت کو، ناانصافی کو، بددیانتی یا سود کو، تو میں شرط لگاتا ہوں امامہ، یہ 5 آپشن کبھی بھی کسی کی پہلی ترجیح نہیں ہوگا۔ وہ چیلنج کر رہا تھا اور وہ چیلنج جیت بھی سکتا تھا کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پہلی 4 میں سے ایک ہی کو ختم کرنا چاہیں گے۔ امامہ نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ اور سود صرف بینکنگ میں تو نہیں ہے، کوئی یوٹیلیٹی بل لیٹ ہو جاتا ہے تو اس پر سرچارج لگ جاتا ہے، اسکول کالج کی فیس لیٹ ہو جائے تو اس پر فائن لگ جاتا ہے، یہ بھی تو سود کی قسمیں ہیں۔ اس کے پاس اس کی توجیہات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو تم بینکنگ میں اس لیے ہو کیونکہ تم سود کو دوسری برائیوں جیسی عام برائی سمجھتے ہو؟ امامہ نے بحث سمیٹنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں اسے بہت بڑی لعنت سمجھتا ہوں۔ تو پھر میری سوچ میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ سوچ لے کر ساری دنیا کے مسلمان بینک میں کام کرنا بند کر دیں اور دوسرے مذاہب والوں کو کھلا راستہ چھوڑ دیں کہ وہ آئے اور ٹیک اوور کرے، ہماری اکانومی کو اپنی مٹھی میں لے لیں، جب چاہے جیسے چاہے ہمارا گلا دبا دیں؟ امامہ الجھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ سود کے بارے میں یہ ان کی پہلی بحث تھی۔ رمضان میں اور اس کے بعد امامہ کو کھانا پکانے کا کوئی خاص موقع نہیں ملا تھا، لیکن اب وہ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ گھر کا کھانا بنانے لگی۔ وہ سی فوڈز کے علاوہ کسی خاص کھانے کا شوقین نہیں تھا۔ سی فوڈز کو شدید ناپسند کرنے کے باوجود وہ ہفتے میں اس کے لیے 1 یا 2 بار ڈبے میں بند سی فوڈز کی جگہ بازار سے تازہ سی فوڈ لا کر پکانے لگی۔ اتوار کا دن تھا اور وہ لنچ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ کسی دوست سے فون پر بات کرتے ہوئے سالار کو وہم سا ہوا تھا کہ وہ سنک کے سامنے کھڑی رو رہی ہے۔ ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آف کرتے ہوئے وہ دوست کو خدا حافظ کہتا صوفے سے اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ سنک کے سامنے کھڑی وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ سالار کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا ہوا؟ نفی میں سر ہلا کر وہ اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہی۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر سنک کا نل بند کر دیا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ واقعی سمجھنے سے قاصر تھا۔ امامہ، اپنے ماں باپ کے گھر میں نے کبھی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا جنہیں اب مجھے دھونا پڑ رہا ہے۔ پانی دوبارہ کھولتے ہوئے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کے گھر میں بھی سی فوڈز اتنے ہی شوق سے کھائے جاتے تھے، لیکن وہ ان سے شدید قسم کی کراہیت رکھتی تھی۔ سالار کو کچھ دیر سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ مجھے یہ بنا کر دو؟ تم نے خود کہا تھا میں تمہیں سی فوڈ لا کر دوں گا اور آج تم یہ بنانا۔ سالار نے پھر کچھ خفگی سے پانی بند کر دیا۔ چھوڑو، مت بناؤ، اس نے سختی سے کہتے ہوئے وہ برتن سنک سے اٹھا کر شیلف پر رکھ دیے۔ یہ بات نہیں ہے، میں سوچ رہی تھی جب شوہر کو بنا کر کھلا سکتی ہوں تو ماں باپ کو بھی بنا کر کھلا دیتی۔ اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا رنج تھا، کیا پچھتاوا تھا، وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اس نے اس دن سی فوڈ ہی تیار کیا، لیکن اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر سالار کو اس قدر احساس جرم ہوا کہ وہ ٹھیک طرح سے کھا بھی نہ سکا۔ میں آہستہ آہستہ یہ سی فوڈ کھانا چھوڑ دوں گا، تمہیں یہ دوبارہ گھر پر نہیں بنانا پڑے گا۔ نہیں، تمہیں پسند ہے، تم کیوں چھوڑو گے؟ پتہ نہیں، مجھے ایسے ہی خیال آ گیا۔ تو آہستہ آہستہ میری پسندیدگی کم ہو جائے گی۔ میں، امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔
رہنے دو بس، اگر کب کچھ چھوڑنا ہے تو یہ جو تم انرجی ڈرنکس وغیرہ پیتے ہو انہیں چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ فریش جوسز بنا کر دوں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ واقعی ان ڈرنکس کا بہت عادی تھا اور اس کی بنیادی وجہ اس کا لائف سٹائل اور اس کا پروفیشن تھا۔ اس کے سہارے وہ ساری رات آرام سے کام کیا کرتا تھا۔ وہ امامہ کے ہاتھ کے بنے کھانے کا عادی ہونے لگا تھا۔ امامہ اس کے رات کو بہت دیر سے گھر آنے پر بھی اسے تازہ چپاتی بنا کر دینے کی عادی ہو گئی تھی، اور سلار نے زندگی میں ایسی چپاتی نہیں کھائی تھی۔ وہ ناشتے میں سلائس اور ایک انڈا کھا کر چائے کافی کے ایک کپ کے ساتھ بھاگ جانے والا آدمی تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ ناشتے کا کوئی مینیو ہونے لگا تھا۔ انڈا تلے ہوئے یا ابلے ہوئے کی جگہ مختلف قسم کے آملیٹ ملنے لگے، بعض دفعہ پراٹھا ہوتا۔ ڈبے کی جگہ تازہ جوس کے گلاس نے لے لی تھی۔ لنچ کے لیے گھر کے بنے سینڈوچز اور سلاد ہوتا۔ شروع میں وہ امامہ کے اصرار پر کچھ بے دلی سے ان لنچ پیک کو گھر سے لاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ناخوشی ختم ہونے لگی۔ وہ گھر کا کھانا کھاتا بہت ویلیوبل تھا، کیونکہ اس کو بنانے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر اس کی بیوی اپنا کچھ وقت صرف کرتی تھی۔ وہ پانی کے اس گلاس کا بھی اسی طرح عادی ہونے لگا تھا جو ہر روز گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اسے دیتی تھی۔ میں دودھ نہیں پیتا۔ جب اس نے پہلی بار گرم دودھ کا گلاس اسے دیا تو اس نے بے حد شائستگی سے اسے بتایا کیوں۔ جواباً اس نے اتنی حیرت کا اظہار کیا کہ وہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے تو بڑا پسند ہے، تمہیں کیوں پسند نہیں ہے؟ مجھے اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ تمہیں اس میں اوولٹین ڈال دوں؟ سلار نے اس کے جواب کو مکمل ہونے سے پہلے ہی گلاس اٹھا کر پی لیا۔ وہ زہر پی سکتا تھا لیکن اوولٹین نہیں۔ اس کے اپنے گھر میں مردوں کا جس طرح خیال رکھا جاتا تھا وہ بھی اس کا اسی طرح خیال رکھ رہی تھی۔ امامہ کے لیے زندگی بدل گئی تھی یا بہت عرصے کے بعد پھر شروع ہوئی تھی؟ سلار نے اس سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اس گھر کے سیاہ سفید کے مالک تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ ایسا شخص کسی کی دعاؤں کا حصہ نہ بنے۔ اسے کبھی نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے سلار کو یاد نہیں کرنا پڑا تھا۔ آر یو شیور تم اکیلے رہ لو گی؟ سلار اب بھی جیسے یقین دہانی چاہتا تھا۔ وہ 2 ہفتوں کے لیے نیو یارک اپنے بینک کے کسی ورکشاپ کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ میں رہ لوں گی، ویسے بھی فرقان بھائی اور بھابھی تو پاس ہی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اس نے سلار کو تسلی دی۔ اس کی فلائٹ صبح 11 بجے تھی۔ وہ اس وقت پیکنگ سے فارغ ہوا تھا۔ میرے بغیر رہ لو گی تم؟ میں نے امامہ کی بات سننے کے بعد کہا۔ ہاں 2 ہی ہفتوں کی تو بات ہے، امامہ نے بے حد اطمینان سے کہا۔ 2 ہفتوں میں 15 دن ہوتے ہیں۔ سلار نے گہرا سانس لیا۔ ہاں تمہارے تو گزر جائیں گے، میرے نہیں گزریں گے۔ میں تو ابھی سے تمہیں مس کرنے لگا ہوں یار۔ وہ ہنس پڑی۔ پہلے بھی تو جاتے ہو تم، 2 ہفتے پہلے دبئی گئے تھے، پچھلے مہینے سنگاپور، اس نے تسلی دینے والے انداز میں یاد دلایا۔ 2 دن کے لیے دبئی گیا تھا اور 4 دن کے لیے سنگاپور، یہ تو 2 ہفتے ہیں۔ ہاں تو 2 ہفتے ہیں نا، 2 مہینے یا 2 سال تو نہیں، اس نے کمال اطمینان سے کہا۔ سلار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ چلو اچھا ہے یہ بھی نا، میں یاد آؤں گا، ناہید نظر آؤں گا، نہ میرا کوئی کام ہوگا، وقت ہی وقت ہوگا تمہارے پاس۔ وہ نہ جانے اس سے کیا سننا چاہتا تھا۔ ہاں کافی وقت ہوگا، میں 1-2 پینٹنگز مکمل کر لوں گی، گھر کے کچھ اور کام ہیں وہ بھی کر لوں گی، میں نے بہت کچھ پلان کیا ہوا ہے۔ اس نے ناول پکڑے اپنی جمائی روکنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ ہو گیا ہے میرا ٹرپ، میں نے تو بلیسنگ ان ڈسگرس تمہارے لیے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ میری وجہ سے تمہارے اتنے کام پینڈنگ ہو رہے ہیں۔ اگر اس کے لہجے میں گلا تھا تو امامہ نے نوٹس نہیں کیا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، وہ بڑبڑایا۔ ویزا لگا ہوتا تو میں تمہیں ساتھ لے جاتا۔ اسے پھر کچھ خیال آیا تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں یہاں پہ بالکل ٹھیک رہوں گی، امامہ نے فوراً سے پیشتر کہا۔ سلار جواب دینے کے بجائے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ امامہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تمہارا اطمینان۔ میں فلمی ہیروئنز کی طرح ڈائلاگ نہیں بول سکتی۔ صرف فلمی ہیروئن ہی ڈائلاگ بولتی ہیں؟ نہیں، ہیرو بھی بولتے ہیں۔ وہ اطمینان سے ہنسی۔ سلار مسکرایا تک نہیں تھا، وہ پھر سنجیدہ ہو گئی۔ مت جاؤ پھر، اگر اتنا مس کر رہے ہو تو، اس نے جیسے اسے چیلنج کیا۔ پیار سے کہتی تو نہ جاتا، لیکن میں تمہارا کوئی چیلنج قبول نہیں کروں گا۔ مجھے تم سے ہار پسند ہے، وہ ہنسی۔ تم بات بدل رہے ہو۔ نہیں، خود کو تسلی دے رہا ہوں۔ چلو آؤ تمہیں کافی پلوا کر لاؤں۔ وہ یک دم بستر سے اٹھ کر بولا۔ اس وقت، رات کے اس وقت؟ امامہ تیار نہیں تھی۔ ہاں اتنے دن تک تو نہیں پلوا سکوں گا کافی۔ وہ دراز سے والیٹ اور کار کی چابیاں نکال رہا تھا۔ لیکن اب میں پھر کپڑے بدلوں؟ مت بدلو، چادر لے لو، یہی ٹھیک ہے۔ سلار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ اب سیل فون اٹھا رہا تھا۔ فورٹ ری سے کافی پینے کے بعد وہ بے مقصد اسٹیڈیم کے گرد ڈرائیو کرتا رہا۔
اب گھر چلیں، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ امامہ کو اچانک خیال آیا، میں پلین میں آرام کروں گا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا سنجیدہ اور گہری سوچ میں کیوں ڈوبا ہوا ہے۔ واپس آتے ہوئے اس نے ایک دکان سے بہت سا پھل خریدا۔ تم یہاں نہیں ہوگے تو اتنا پھل خریدنے کی کیا ضرورت؟ امامہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارے لیے خریدا ہے، شاید پھل کھاتے ہوئے ہی تمہیں میں یاد آ جاؤں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ یہ پھل کھانے کے لیے شرط ہے؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ نہیں امید امامہ، اسے دیکھ کر رہ گئی وہ۔ اسے واقعی سالار کے جانے کے بعد 2 دن کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ سالار کی عدم موجودگی میں رات کا کھانا وہ فرقان کے ہاں کھایا کرتی تھی۔ 2 دن تک تو وہ اطمینان کے ساتھ کھانا کھا کر گھر واپس آ جاتی تھی، پھر کوئی ناول نکال لیتی تھی اور سونے تک پڑھتی رہتی تھی۔ لیکن مسئلہ تیسری رات کو ہوا تھا۔ اس دن سالار نے دن بھر اسے کوئی کال نہیں کی تھی اور اتنے مہینوں میں یہ پہلا دن تھا اس طرح سے نہ میسج نہ کوئی ای میل آئی تھی۔ وہ پچھلی رات سے بہت مصروف تھا۔ اس نے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شاید اگلے چند دن وہ اس سے بات نہ کر سکے۔ وہ اس رات فرقان کے ہاں کھانے پہ بھی نہیں گئی، اس کی بھوک بالکل غائب ہو گئی تھی۔ تو دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔